واللہ علیم بالظالمین، اللہ ظالموں کو جانتے ہیں۔ ظالم کیسے کہتے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کی بات کو نہ مانے اسے ظالم کہتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی باتیں مانے اسے عادل کہتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کی باتیں نہیں مان رہے ہیں، اللہ کو سب پتہ ہے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ رہے ہیں۔ بنی اسرائیل میں کچھ سردار ایسے گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں ان کا واقعہ، الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے سردار ایسے گزرے ہیں کہ ان سرداروں نے اذ قالوا لنبی لہم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، ان سرداروں نے اپنے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ بنا لے، ایک امیر مقرر کر لے، ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑیں۔ قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، نبی نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تم پر اپنا حکم نازل کر لیا تو کیا تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑ لو گے؟ کیا تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کر لو گے؟ کیا تمہارے اندر اتنی طاقت ہے؟ قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، ان سرداروں نے کہا کہ ہم کیوں نہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں جھگڑیں گے، اللہ کے راستے میں کیوں نہیں لڑیں گے۔ وَقَدْ اُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا، ان کافروں نے ہمیں ہمارے گھروں سے باہر نکال دیا، اتنا ظلم کیا ہم پر، ہمارے بیٹوں کو ہم سے انہوں نے جدا کیا، ہجرت پر ہمیں مجبور کیا۔ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک حکم نازل کیا، جہاد، اللہ نے جہاد کو فرض کیا، قتال کو فرض کیا، تو بہت سارے لوگ ایسے تھے کہ انہوں نے جہاد کو ماننے سے انکار کر دیا، جہاد کرنے سے منکر ہو گئے، منہ پھیر لیا۔ تھوڑے سے ایسے تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم مانا، اللہ تعالیٰ کا یہ حکم انہوں نے سنا۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ ظالموں کو جانتے ہیں۔ ظالم کیسے کہتے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کی بات کو نہ مانے اسے ظالم کہتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی باتیں مانے اسے عادل کہتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کی باتیں نہیں مان رہے ہیں، اللہ کو سب پتہ ہے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے جو ظالم تھے، اللہ تعالیٰ نے ان ظالموں کو بھی دیکھا، ان کو جانا، اللہ کو سب پتہ تھا کہ ان میں سے کون ظالم ہے اور کون ظالم نہیں ہے، کون میری بات مان رہا ہے اور کون میری بات نہیں مان رہا ہے۔ وقال لهم نبیہم، نبی نے ان سے کہا، ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے طالوت کو امیر مقرر کر دیا ہے، طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ بنا دیا ہے۔ قالوا، ان سرداروں نے کہا، انا یکون لہ الملک علینا ونحن احق بالملک منہ ولم یؤت سعۃ من المال، کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم میں امیر اس کو بنا دیا جائے جو غریب ہے، ہم زیادہ بادشاہ بننے کے لائق ہیں، کیونکہ ہمارے پاس مال بھی زیادہ ہے، ہمارا بڑا نام بھی ہے،
उसके पास कोई माल बहुत ज़्यादा नहीं है, वो गरीब सा बंदा है। ये कैसे हो सकता है अल्लाह उसको बादशाह बना लें, उसको अमीर मुकर्रर कर दें, तालूत को। क़ाला इन्नल्लाह अस्तफ़ाहु अलैकुम वज़ादहु बस्ततन फ़िल इल्मि वल जिस्म। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने चुना है ना उसको, मैंने उसको अमीर बनाया है, मैंने उसको बादशाह मुकर्रर किया है, और उसका इल्म बहुत ज़्यादा है, और वो बहादुर भी है, उसके अंदर ताकत भी बहुत ज़्यादा है, कुव्वत भी है। एक तो इल्म उसके पास बहुत ज़्यादा है, एक तो वो जान के एतबार से बहुत ज़्यादा मजबूत है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वल्लाहु युती मुल्कहु मन यशा। अल्लाह ताला बादशाहत देते हैं, जिसको चाहते हैं उसको बादशाहत देते हैं, जिसको चाहते हैं अल्लाह ताला उसको मुल्क देते हैं। वल्लाहु वासिउन अलीम। अल्लाह ताला वसअतों वाला है, अल्लाह ताला इल्म वाला है। उन्होंने इतराज़ किया, उन्होंने कहा कि तू नबी नहीं है, तू रसूल ही नहीं है। और फिर उन्होंने दूसरा इतराज़ यह किया कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि अल्लाह ताला इस गरीब को हमारा बादशाह बनाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो नबी ने उनसे कहा कि अगर मैं तुमको दिखाऊं ऐसा मोजज़ा, ऐसी निशानी कि जिसको देखने के बाद तुम्हें इत्मीनान हो जाए कि मैं नबी भी हूँ और वाकई इस तालूत को अल्लाह ने तुम्हारा बादशाह भी बनाया है, तुम्हारा सिपहसालार भी बनाया है। तो कौम ने कहा ठीक है, तू दिखा दे, हम जब उस मोजज़े को देखेंगे तो हम ईमान ले आएंगे, हम तालूत को बादशाह भी मान लेंगे और तुझे नबी भी मान लेंगे। वक़ाल लहुम नबीयुहुम। नबी ने उनसे कहा इन्ना आयता मुल्की ही, इस तालूत के बादशाह होने की अलामत, निशानी वो ये है अय्यातियकुमुत ताबूतो, कि तुम्हारे पास एक संदूक आएगा आसमान से, फीही सकीनतुम मिर रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से उसमें सकीनत होगी, उसमें सुकून होगा, उसमें चैन होगा। और जिस वक़्त तुम उस संदूक को देखोगे तो देखकर तुम्हें सुकून मिलेगा। व बकीयतुम मिम्मा तारका आलु मूसा व आलु हारूना, और उसके अंदर हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद और मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद ने जो जो चीज़ें, जो जो निशानियाँ रखी थी, उनकी जो जो चीज़ें थी उनके दौर की, वो उस संदूक के अंदर होंगी। तहमिलुहुल मलाइका, और उस संदूक को फरिश्तों ने उठाया हुआ होगा। ये बहुत बड़ा एक मौजज़ा होगा। तो क्या तुम मानोगे, फिर मुझे नबी भी मानोगे और इसको फिर बादशाह मान लोगे? उन्होंने कहा वाकई ऐसा काम नबी के अलावा कोई कर ही नहीं सकता, और ऐसी पेशन गोई कोई पेश ही नहीं कर सकता नबी के अलावा। इसको बादशाह भी मानेंगे और तुम्हें नबी भी मानेंगे, फिर हम मुतमईन हो जाएंगे, फिर हम उस वक़्त मुतमईन हो जाएंगे। तो फिर ऐसे ही हुआ, सब लोग जमा हुए, आसमान से संदूक आया, जैसे नबी ने जिक्र किया था सब कुछ उसी तरह हुआ। इन्ना फी ज़ालिका लआयतन लकुम इन कुंतुम मुमिनीन। नबी ने कहा आप देखो ये तुम्हारे लिए एक मौजज़ा, ये एक निशानी है, अब तो तुम ईमान लाओ अगर तुम ईमान लाने वाले हो। फिर उनने ईमान लाया, फिर उसको बादशाह भी माना और नबी को उन्होंने नबी भी माना, अल्लाह का रसूल माना। फलम्मा फसला तालूतु बिल जुनूद क़ाला इन्नल्लाह मुब्तलीकुम बिनहर फमन शारिबा मिन्हु फलैसा मिन्नी। तो फिर वो निकल पड़े, सारे लश्कर नबी लेकर उनको निकले। तालूत उनके
कमांडर थे, सिपह सलार बादशाह तलूत थे, और उसकी ज़ेर निगरानी में वो सब लश्कर रवाना हुआ। और नबी ने कहा, रास्ते में अल्लाह ताला तुम्हें आजमाएगा दरियाओं से, रास्ते में दरिया आएंगे और तुम्हें आजमाएगा, और तुमने अगर वहाँ से पानी पी लिया तो फिर तुम हम में से नहीं होंगे, और ये तुम्हारी नाफरमानी होगी अगर तुम पानी पियोगे। फमन शरब मिन्हु फलैसा मिन्नी, जो पानी पिएगा उन दरियाओं में से वो हम में से नहीं होगा। वमन लम यतअमहु फइन्नहु मिन्नी इल्ला मन इग़तरफ़ ग़ुरफ़तन बियदी, और जो नहीं पिएगा वो हमारी जमात में से होगा, वो हम में से होगा। इजाज़त है कि तुम एक चुल्लू बार कर पी सकते हो। चुल्लू कहते हैं इसको, बुक को, कि एक बुक वहाँ से पानी का भरकर तुम पी सकते हो, लेकिन इससे ज़्यादा पीने की इजाज़त नहीं है। फशारिबू मिन्हु, सब ने पानी पिया, और एक चुल्लू बार कर नहीं पिया, जितना दिल के अंदर आया इतना पिया। इल्ला कलीला मिन्हु, बहुत थोड़े ऐसे थे जिन्होंने पानी नहीं पिया, बाकी सब ने पानी पिया। फलम्मा जावज़हु हुआ वल्लज़ीना आमनू मअह क़ालू ला ताक़त लनल यौमा बिजालूत व जुनूदी, जिस वक़्त वो वहाँ से आगे बढ़े पानी पीकर, तो जिन्होंने एक चुल्लू से ज़्यादा पानी पिया था उन्होंने कहा कि अब हम जलूत के साथ नहीं लड़ सकते, क्योंकि उनकी प्यास मिटी ही नहीं। जिन्होंने पानी पिया था वहाँ पर एक चुल्लू बार कर अल्लाह ताला ने उनकी प्यास दूर की, और जिनको हाजत नहीं थी पानी पीने की और उन्होंने पिया ही नहीं, अल्लाह ने उनकी प्यास भी बुझाई। और जिन्होंने अपनी मनमानी की थी, अपनी मर्ज़ी से उन्होंने बहुत ज़्यादा पानी पिया, उनके पेट फूल गए लेकिन उनकी प्यास नहीं बुझी। अल्लाह ताला ने बता दिया कि प्यास को पानी नहीं बुझाता, प्यास को मैं दूर करता हूँ। और उनके अंदर फिर ताकत ही नहीं थी, उनके पेट फूले हुए थे। उन्होंने कहा, हम आज के दिन जलूद से नहीं लड़ सकते, हमारे अंदर ताकत ही नहीं है। क़ाल अल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाक़ुल्लाह, वो लोग जो यह गुमान करते थे, जिनका यह यकीन था कि अल्लाह ताला से मिलना है, अल्लाह ताला से मुलाकात करनी है, वो आगे गए तो भाई अल्लाह का हुक्म है, अब लड़ना है। उन्होंने पिछला हुक्म भी माना, पानी भी कम पिया, एक चुल्लू ही पिया जैसे हुक्म था, और दूसरा हुक्म भी माना कि अल्लाह के रास्ते में भी निकले। कम मिन फ़ियतिन क़लीलतिन ग़लबत फ़ियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह, अल्लाह फरमाते हैं कई लश्कर ऐसे गुजरे हैं, कई जमातें ऐसे गुजरी हैं, कई ग्रोह ऐसे गुजरे हैं, वो बहुत थोड़े थे और मैंने उन थोड़ों को बहुत ज़्यादा पर ग़लबा अता फरमाया। वो जो थोड़े थे वो मेरी बात मानते थे, उनको मैंने फतह दिलवाई है और दूसरों को शिकस्त दिलवाई है। मानने वालों को मैंने जितवाया और न मानने वालों को हराया है। अल्लाह ताला ने फरमाया फ़ियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह, बहुत सारे थे उनको मैंने अपने हुक्म से हरा दिया। यहाँ पर कुरान ने यह भी बता दिया कि अगर कोई चाहता है मुझे गलबा नसीब हो तो वो अल्लाह ताला की इताअत करे, अल्लाह के रसूल की इताअत करे, वो जीतेगा, हर मैदान में वो जीतेगा, हर जगह पर फतह उसकी होगी। अगर कोई चाहता है कि मैं जीत जाऊं, मैं चैंपियन बनूं, तो चैंपियन बनने का एक रास्ता यह है, अल्लाह बताता है मेरी बातें मानो, सामने फिर सारी दुनिया हो, जीत तुम्हारी होगी। पूरी दुनिया
अगर अल्लाह की बात नहीं मानेगी, शिकस्त उसकी होगी। आज मुसलमान पस्ती में क्यों हैं? इसकी बुनियादी वजह यह है कि ये अल्लाह की बातें नहीं मानते, अल्लाह के रसूल की बातें नहीं मानते, तो इस वजह से इनकी शिकस्त होती है। इनको फ़तह कैसे नसीब होगी? जब ये अल्लाह की बात मानेंगे, अल्लाह के रसूल की बात मानेंगे, अल्लाह ताला इनको फ़तह अता फरमाएगा। वल्लाहु मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, सब्र करने वालों के साथ है। क्या मतलब? यानी जो इताअत में लगे हुए हैं और इधर उधर फिर कहीं नहीं लगते हैं, उसी पर सब्र करते हैं और इताअत करते रहते हैं, इताअत को नहीं छोड़ते हैं, गुनाहों की तरफ नहीं जाते हैं, ऐसे लोगों को अल्लाह मिल जाते हैं। वलम्मा बरज़ू लिजालूत व जुनूदिही, और जिस वक़्त मुकाबला हुआ उनसे, लड़े, आमना सामना हुआ जालूत के साथ और उसके लश्करों के साथ, क़ालू रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रन व सब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। तो ईमान वालों ने कहा, या अल्लाह हम पर सब्र उंडेल दे, हमारे कदमों को मजबूत कर, साबित कदम रख, और हमें काफिरों पर या अल्लाह मदद अता फरमा, हमारी मदद कर, सामने काफिर है। अब देखो, अल्लाह की बात भी मानी और अल्लाह के हुक्म भी पूरे किए और दुआ भी की। अगर अल्लाह ताला की मदद उतारनी है, अल्लाह ताला से कोई बात मनवानी है, तो उसके लिए दुआ है। हम दुआ करें, हम दुआ करेंगे कि या अल्लाह हम पर सब्र उंडेल दे, हमें सब्र अता फरमा, इस्लाम पर हमारे कदमों को मजबूत कर, और काफिर कौमों पर तू हमारी मदद कर, या अल्लाह तू शैतान से बचा। तो ऐसे हम दुआ करेंगे, या अल्लाह तू हमको शरीयत पर चला, तू इस्लाम पर चला। तो दुआओं से अल्लाह ताला हमें इस्लाम पर भी चलाएंगे। दुआ इस्लाम के अंदर बहुत बड़ा हथियार है, बहुत बड़ा हथियार है। बहुत सारे काम दुआ से बन जाते हैं, बहुत सारे मसले हल हो जाते हैं। फ़हज़मूहुम बिइज़्निल्लाह वक़तल दाऊद जालूता व आताहुल्लाहुल मुल्का वल हिकमता व अल्लमहु मिम्मा यशा। फिर जिस वक़्त टाकरा हुआ, एक दूसरे के साथ लड़ाई हुई, तो ईमान वालों ने जालूत के लश्करों को मारा, उनके सिपाहियों को मारा। दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत को कत्ल कर दिया। दाऊद अलैहिस्सलाम ने एक पत्थर उठाकर मारा और जालूत मार गया। अल्लाह ताला ने दाऊद अलैहिस्सलाम को फिर बादशाहत दी। अल्लाह ताला ने दाऊद अलैहिस्सलाम को फिर इल्म अता फरमाया। दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत को कत्ल किया। अल्लाह ताला ने दाऊद अलैहिस्सलाम को हिकमत अता की, इल्म अता किया। अल्लाह जिसको चाहते हैं उसको इल्म अता फरमाते हैं, अल्लाह ताला जिसको चाहते हैं उसको हिकमत अता फरमा देते हैं। वलौला दफ़उल्लाहि अन्नास बाज़हुम बिबाज़िल लफ़सदतिल अर्ज़ु वलाकिन्नल्लाह ज़ू फ़ज़लिन अलल आलमीन। अल्लाह ताला जो फसादी होते हैं उन पर अल्लाह ताला मुसल्लत कर देते हैं ईमान वालों को, उनकी जड़ कट जाती है। वो इसलिए होता है ताकि ये जो धरती है, ये जो ज़मीन है, इस पर अमन बना रहे, इस पर फसाद ना हो, इस पर खून रेजियाँ ना हो। अल्लाह ताला फजल वाला है, अल्लाह ताला जानता है। तो दुनिया के निज़ाम अल्लाह ताला ऐसे चलाता है। ईमान वाले जब ईमान में, इस्लाम में पुख्ता होंगे, तो अल्लाह ताला इनको ज़रिया बनाएगा आज भी जो फितना फसाद करने वाले हैं उनको मिटाने का, उनको ख़त्म करने का। इनके हाथों उनको शिकस्त देगा अल्लाह ताला। तिलका आयातुल्लाहि नतलूहा अलैका बिलहक, ये अल्लाह ताला की आयतें हैं,
اللہ تعالیٰ یہ پڑھ کر ہمیں بتاتا ہے، یہ سچی آیتیں ہیں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بتایا ہوا ہے۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور اللہ نے فرمایا کہ اے پیغمبر تو رسول ہے، تو یقیناً میرا رسول ہے، اور تو آیتیں پڑھ کر ان کو حق کا راستہ دکھاتا ہے، صحیح راہ بتاتا ہے۔ قرآن کے اندر یہ جو اللہ تعالیٰ نے آیتیں قرآن کے اندر نازل کی ہیں، یہ ہی سچا راستہ ہے، یہی حق کا راستہ ہے۔ ان آیتوں کو پڑھنا، ان آیتوں کو اپنی زندگی کے اندر اتارنا، حدیثوں کو پڑھنا۔ اب دیکھو یہ اتنا بڑا واقعہ اللہ تعالیٰ نے سنایا، اور اس میں ہمیں سبق کیا ملے؟ اس میں ہمیں کیا پرنسپل ملے، کیا فرمولے ملے، کیا سبق ملے، جن کو ہم اپنی زندگی کے اندر اتاریں تو ہماری زندگی بھی بہترین ہو جائے، لائف چینج ہو جائے، جس کو کہتے ہیں لائف نیکسٹ لیول پر چلی جائے۔ تو اس میں پہلا سبق یہ کہ اللہ تعالیٰ کے جو حکم ہیں ان پر ہم چلیں گے، اللہ کے رسول کے حکموں پر، ان کے طریقوں پر ہم چلیں گے، عمل کریں گے، ہمیں مال بھی ملے گا، ہمیں عزت بھی ملے گی، ہمیں حکومت بھی ملے گی، ہمیں چین بھی ملے گا، سکون بھی ملے گا۔ اگر ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں پر نہیں چلیں گے، عزت نہیں ملے گی، سکون والا مال نہیں ملے گا۔ عزت جب انسان اللہ کی مانتا ہے، اللہ کے رسول کی مانتا ہے، تو عزت بھی ملتی ہے، مال بھی ملتا ہے، سکون بھی ملتا ہے، حکمرانی بھی ملتی ہے، زندگی بھی بدلتی ہے، زندگی بہترین بھی ہوتی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ سیکھی، اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چل کر زندگی بدلتی ہے، بہترین ہوتی ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ انسان کی کوالٹیوں کو دیکھتا ہے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ وہ حدیث میں بھی ہے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا۔ ان اللہ لا ينظر، اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں مقام کیسے بندے کا بنتا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، دوسری جگہ پر قرآن میں آیا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو اللہ سے تم میں سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے، جس کا تقوی سب سے زیادہ ہے، وہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے، اللہ تعالیٰ کی نظر میں اگر بڑا بننا ہے تو اس کے لیے اپنے تقوی کو، اللہ کے ڈر کو، متقی کو، اب متقی بننا ہوگا کہ تم نے ٹھاٹھے مارتے ہوئے زلیخا کی محبت تو دیکھی ہے، اور کیا تم نے اللہ سے ڈرتے ہوئے یوسف کو نہیں دیکھا؟ پھر سامنے دنیا کی خوبصورتی ہوگی، بہت چیزیں ہوں گی، اور پھر انسان اللہ سے ڈرے گا ان سب کے ہونے کے باوجود۔ تقوی کا راستہ ایسا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی وہ نافرمانی نہیں کرتا۔ اگر نافرمانی ہو جاتی ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے۔ طالوت بادشاہ کیوں بنا؟ مال کی وجہ سے نہیں، وہ اپنی کوالٹیوں کی وجہ سے، اپنی وہ عادتوں کی وجہ سے، خوبیوں کی وجہ سے، اپنے ٹائم کا صحیح استعمال کیا تھا، اس وجہ سے اللہ نے اس کو بادشاہ بنایا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بڑے بنیں تو اپنے ٹائم کو صحیح استعمال کریں، ہم اللہ تعالیٰ کو اپنا بیسٹ دکھائیں، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں نوازے گا اس حساب سے، اس ٹائم کے صحیح استعمال کرنے کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کا ایک ذرہ بھی ضائع نہیں کرتا ہے،
ٹھیک ہے یا نہیں؟ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ جس وقت انسان خود پر محنت کرتا ہے، خود کو وہ تراشتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس بندے سے پوچھتے ہیں تو کیا چاہتا ہے بتا نا، جو تو چاہتا ہے تو اس قابل ہے کہ تجھے وہ دے دیا جائے۔ اپنی قابلیت کو بڑھاؤ، اپنی کوالٹیوں میں اضافہ کرو، اپنی عادتوں کو بہترین کرو، منزل اللہ تعالیٰ خود دے گا۔ منزل انہی کو ملتی ہے جنہوں نے اپنے اوپر محنت کی ہوئی ہوتی ہے، جو اپنے وقت کا صحیح استعمال کرتے ہیں۔ جتنا وقت کا صحیح استعمال کرو اتنی اللہ تعالیٰ اس حساب سے منزل دیتا جائے گا، کامیابی دیتا جائے گا۔ کامیابی انسان کو اپنے وقت کے صحیح استعمال کی وجہ سے ملتی ہے، جس وقت وہ اپنا بیسٹ اللہ تعالیٰ کو پیش کرتا ہے۔ اب دیکھو طالوت کو اللہ نے کیسی بادشاہت دی، کتنا بڑا بادشاہ بنایا، کیونکہ اس نے اپنے وقت کو صحیح استعمال کیا تھا۔ پھر اس واقعے سے ہم نے یہ سبق سیکھا، تیسرا، کہ دیکھو سب کچھ اللہ کرتا ہے۔ ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ رزق سے، کھانے سے ہمارا پیٹ بھرتا ہے، ہماری بھوک مٹتی ہے، ایسا یہ حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بھوک اللہ مٹاتا ہے۔ ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ پیاس جب لگی ہو پانی پیو تو پیاس مٹتی ہے، پانی سے پیاس مٹتی ہے۔ حقیقت یہ نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پیاس مٹاتا ہے۔ پھر صحت ہے، بیماری ہے، نیند ہے، جتنے بھی کام ہوتے ہیں ہمیں نظر آتے ہیں یہ اس وجہ سے ہوگی، یہ اس وجہ سے ہوگی، لیکن اگر اس کی ڈیپ میں اترا جائے، اس میں غوطہ زن ہوا جائے، تو اس کی حقیقت تک پہنچا جائے، تو یہی ملے گا انسان کو کہ کرتا اللہ تعالیٰ ہے۔ ٹھیک ہے یا نہیں؟ یہ ایک لیول ہے، یہ اسلام کا ہائیسٹ لیول ہے۔ اس کو اچیو کرنا ہے کہ یہ فیل ہونے لگ جائے اور اس حقیقت تک پہنچ جائے بندہ، اسے یہ محسوس ہو، اس کا یہ یقین بن جائے، اسے یہ حقیقت نصیب ہو جائے کہ یہ جو اسباب ہیں، جو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں، ان سے تو کچھ بھی نہیں ہو رہا، کرتا تو سب کچھ اللہ ہے۔ کچھ یہ الفاظ ہیں جو میں نے بول دیے، لیکن اس کی ایک حقیقت ہے، اور اس حقیقت تک پہنچنا ہے، اتنی محنت کرنی ہے کہ وہ حقیقت ہمیں حاصل ہو جائے، وہ حقیقت کہ سب کچھ اللہ کرتا ہے، اور پھر ہم اوپر سے زبان سے نہ کہہ رہے ہوں، اور اندر سے ہم دل سے یہ کہہ رہے ہوں، ہمارا دل بول رہا ہو کہ ہاں واقعی سب کچھ اللہ کرتا ہے، اور ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہو۔ اور یہ کیسے پاسبل ہوگا؟ یہ صرف ایک طریقے سے ہوگا، وہ ہے قرآن مجید میں جو لکھا ہے اس پر عمل کر کے، حدیث میں جو لکھا ہے اس پر عمل کر کے۔ جب انسان عمل کرتا رہتا ہے تو یہ ہائیسٹ لیول اسلام کا جو ہے وہ اس کو مل جاتا ہے۔ اب دیکھو قرآن کہتا ہے یہ دنیا دھوکہ ہے، لیکن کیا ہم کو یہ دنیا دھوکہ لگتی ہے؟ بہت بڑا کوسچن مارک ہے، بڑا سوالیہ نشان ہے، نہیں لگتی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہم نے اس لیول کو بھی اچیو نہیں کیا ہے، کیونکہ ہم نے عمل اپنی زندگی میں نہیں لائے ہیں۔ عمل لاتے رہنا، عملوں میں اضافہ کرتے رہنا، پھر ایسا ہوتا ہے کہ واقعی انسان کو یہ دنیا دھوکہ لگتی ہے، اور وہ جو آخرت ہے وہ اس کو حقیقت لگتی ہے۔ آج الٹا ہو رہا ہے، ہمیں یہ دنیا حقیقت لگتی ہے اور آخرت دھوکہ لگتی ہے۔ یہ صرف عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہے، قرآن میں جو لکھا ہے اس کو اپنی زندگی میں نہ اتارنے کی وجہ سے، حدیث میں جو لکھا ہے اس کو ہم نے اپنی زندگی میں نہیں اتارا، تو اس وجہ سے جو سچ ہے وہ ہمیں جھوٹ لگنے لگ گیا، جو جھوٹ ہے وہ ہمیں سچ لگنے لگ گیا۔
جو کالا ہے وہ ہمیں سفید لگنے لگ گیا، اور جو سفید ہے وہ ہمیں کالا لگنے لگ گیا۔ جو دن ہے وہ ہمیں رات نظر آنے لگ گیا، جو رات ہے وہ ہمیں دن نظر آنے لگ گئی۔ تو ہم عمل شروع کریں، تو تب ہمیں یہ دکھے گا، یہ نظر آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم میں عزت ہے۔ تب ہمیں یہ محسوس ہوگا، ہمارا یقین تبدیل ہوگا، ہمارا بلیف بنے گا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم میں راحت ہے، چین ہے، سکون ہے۔ آج اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں عزت نظر آتی ہے، راحت نظر آتا ہے، چین نظر آتا ہے۔ کیوں؟ کہ ہم نے اعمال نہیں کیے، ہم نے عملوں کو اپنی زندگی کے اندر نہیں لایا، تو اس وجہ سے ہمیں اعمال کے اندر کامیابی نظر نہیں آتی ہے۔ جب ہم اپنا گول ہی بنا لیں گے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو، اللہ کے رسول کی اطاعت کو، اور پھر ہم کام ہی یہی ایک کریں گے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت والا، اور فالتو چیزوں کو چھوڑ دیں گے، ہٹا دیں گے اور آگے بڑھتے جائیں گے، تو پھر ہمیں وہ نظر آئے گا، محسوس ہوگا، حقیقت ہمیں ملے گی کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات میں، حکموں میں کامیابی ہے، اللہ تعالیٰ کے حکموں میں، اللہ کے رسول کی اطاعت میں عزت ہے، چین ہے، سکون ہے۔ اگلا سبق ہم نے یہی سیکھا، اگر ہم چاہتے ہیں عزت، بلندی چاہتے ہیں، بڑا مرتبہ چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ہم اطاعت اپنی زندگی کے اندر لائیں، کہ ہماری زندگی میں اطاعت کتنی ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی۔ جتنی زیادہ اطاعت ہوگی اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ میں فتح نصیب فرمائیں گے۔ ویسے تو اگر اس واقعے میں ڈوبا جائے تو بے شمار سبق اس میں سے زندگی کے لیے مل سکتے ہیں، نکل سکتے ہیں، لیکن انہی پر اکتفا کرتا ہوں۔ اور قرآن مجید کو ہم پڑھیں، اس میں بہترین زندگی اللہ نے بتائی ہے، حدیثوں میں بہترین زندگی ہے۔ ہم ان کو پڑھیں، ان کو اپنی زندگی کے اندر لائیں، ہماری زندگی تب جا کر بہترین ہوگی۔ آج لوگ رونا روتے ہیں زندگی بہترین ہو جائے، اور تلاش کرتے ہیں ہماری زندگی بہتر کیسے ہوگی، تو بھائی کیوں بھٹکتے پھرتے ہو؟ یہ قرآن حدیث تمہیں آوازیں دے رہے ہیں۔ قرآن میں اور حدیث میں اللہ نے بتایا ہوا ہے زندگی کو بہترین کرنے کا طریقہ، راستہ۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔